بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ انفو ٹی وی میں خوش آمدید۔ آج 1 جولائی 2020 بروز بدھ 10 ذی القعدہ بمطابق 1441 ہجری سعودی عرب کی تازہ ترین خبروں کے ساتھ میں ہوں وسیم۔ اگر آپ بھی سعودی عرب کے حالات سے باخبر رہنا چاہتے ہیں تو ویڈیو کو مکمل دیکھیے گا، چینل کو سبسکرائب کر لیجئے، ساتھ میں موجود بیل آئیکن پریس کر لیجئے تاکہ آپ لمحہ بلمحہ اپڈیٹس حاصل کر سکیں۔ خبر شامل کرتے ہیں۔ سب سے پہلی کنگ فہد پل 27 جولائی سے کھولنے کا اعلان۔ بحرینی حکام نے کہا ہے کہ سعودی عرب اور بحرین کو جوڑنے والا کنگ فہد پل 27 جولائی کو مسافروں کے لیے کھول دیا جائے گا۔ یاد رہے کہ کرونا کی وبا کے دوران کیے جانے والے احتیاطی اقدامات کے تحت 7 مارچ سے کنگ فہد پل بند ہے۔ سابق ویب سائٹ کے مطابق بحرین کا محکمہ سیاحت اور تفریحات سعودی سیاحوں اور وزٹر کے لیے خیر مقدم کے لیے انتظامات کر رہا ہے۔ 2019 کے دوران کنگ فہد پل کے راستے 1.1 کروڑ سیاح پہنچے تھے، ان میں سے 90 لاکھ سعودی تھے۔ اس پل سے روزانہ 75,000 افراد سفر کرتے ہیں۔ پلے لینڈ میں 3D ویڈیو گیمز پر عارضی پابندی۔ سعودی عرب میں انٹرٹینمنٹ اتھارٹی نے پلے لینڈ میں 3D اور VR ہیلمٹ والے گیمز پر کرونا وائرس سے بچاؤ کے لیے عارضی پابندی عائد کر دی ہے۔ ویب نیوز آجل کے مطابق اتھارٹی کی جانب سے مملکت کے تمام شہروں میں قائم تفریحی پارکوں اور پلے لینڈز کی انتظامیہ کو ہدایات جاری کرتے ہوئے کہا گیا ہے کہ کرونا وائرس سے بچاؤ کے لیے 3D ویڈیو گیمز اور VR گیمز کو عارضی طور پر بند کر دیا جائے۔ ورک ویزے پر کب تک سعودی عرب واپس آ سکتے ہیں؟ دنیا بھر کی طرح سعودی عرب میں بھی کرونا وائرس سے بچاؤ اور اس کے پھیلاؤ کو روکنے کے لیے احتیاطی تدابیر کے تحت کئی پابندیاں عائد کی گئی ہیں۔ 21 جون سے کرفیو کے خاتمے کے بعد معمولات زندگی بتدریج بحال ہو رہے ہیں، تاہم بین الاقوامی فلائٹس پر پابندی برقرار ہے۔ بیشتر پاکستانی کرونا کی وبا سے پہلے نئے ویزے پر مملکت آنا چاہتے تھے، جبکہ بہت سے ایگزٹ انٹری پر پاکستان میں موجود ہیں جو سفری پابندی ختم ہونے کے منتظر ہیں۔ سعودی عرب میں پاکستانیوں کی بڑی تعداد نے قانونی ماہرین سے ان کے جوابات طلب کیے ہیں، تو اس کے مطابق سعودی وزارت داخلہ کی جانب سے ایسی کوئی ہدایات موصول نہیں ہوئی جس کی روشنی میں واضح طور پر تاریخ کا اعلان کیا جا سکے، تاہم جیسے ہی اس بارے میں سرکاری سطح پر کوئی حتمی فیصلہ ہوگا آپ کو وہ مطلع کیا جائے گا۔ کرونا کی وجہ سے تمام معاملات رکے ہوئے ہیں اور اس کے علاوہ تمام لوگ جوازات نے بھی اس بارے میں بتایا ہے کہ جیسے ہی کرونا کی وبا ختم ہوگی اس کے بارے میں حتمی فیصلہ کیا جائے گا۔ تو لوگوں کے جتنے بھی کوشچن ہیں اس کے بارے میں آج دوبارہ سے استفسار کرنے پر سعودی جوازات اور سعودی وزارت داخلہ ان کا کہنا ہے کہ یہ وبا ختم ہونے کے بعد بتایا جائے گا کہ آپ لوگ کس طریقے سے واپس آ سکتے ہیں۔ باب الرحمہ کے 1.8 ٹن وزنی فانوس کی اصلاح و مرمت۔ مسجد نبوی کی انتظامیہ نے باب الرحمہ کے 1.8 ٹن وزنی فانوس کی اصلاح و مرمت کا کام مکمل کر لیا۔ آجل ویب سائٹ کے مطابق مسجد نبوی کی انتظامیہ نے ٹویٹر پر بیان میں بتایا کہ فانوس کا وزن 1800 کلو گرام ہے اور اس کا قطر 360 سینٹی میٹر ہے۔ اس فانوس کو پہلی بار اب سے 30 برس قبل نصب کیا گیا تھا۔ فانوس کی نئی وائرنگ کی گئی ہے، پرانے تمام وائر تبدیل کر دیے گئے۔ یاد رہے کہ مسجد نبوی میں 85 دروازے ہیں، ان میں سے 29 دروازے خواتین کے لیے مخصوص ہیں۔ معروف سعودی بینک نے پاکستان کے ساما بینک کو خریدنے کا فیصلہ کر لیا۔ سعودی بینک نے پاکستان کے ساما بینک کو خریدنے کا فیصلہ کیا۔ تفصیلات کے مطابق سعودی نیشنل کمرشل بینک کی جانب سے ساما بینک کی پاکستان میں تمام برانچز خرید کے ضم کر دی جائیں گی۔ سعودی عرب کا معروف بینک دی نیشنل کمرشل بینک NCB پاکستان کی بینکنگ کی خدمات فراہم کرنے والے ساما فائنینشل گروپ کے ذیلی ادارے ساما بینک پاکستان کے حصص شیئرز خریدنے کے لیے 15.6 ارب ڈالر کی سرمایہ کاری کرے گا۔ بلومبرگ کی رپورٹ کے مطابق ساما بینک کی اس وقت پاکستان میں 40 برانچز کام کر رہی ہیں۔ وزارت صحت کا سیاحوں کے لیے ہیلتھ گائیڈ کا اجراء۔ سعودی عرب میں کرونا وائرس کے باعث تمام عوامی مقامات اور کھیلوں کے میدانوں میں اجتماع پر پابندی عائد کر دی گئی تھی، جو کہ بتدریج ختم کی جا رہی ہے۔ عرب نیوز کے مطابق اس پابندی کے خاتمے کے ساتھ ساتھ سیاحوں اور عوامی مقامات پر جانے کے لیے وزارت صحت کی جانب سے رہنما اصول جاری کیے گئے ہیں۔ کرونا وائرس کے پھیلاؤ کو روکنے کے لیے مکمل اقدامات کی جانب توجہ دلائی گئی ہے۔
وزارت صحت کی جانب سے ہیلتھ گائیڈ میں کہا گیا ہے کہ سفر کے دوران رہائشی مقامات، ساحل سمندر سے ملحق باغیچوں اور دیگر پارکس جیسے کھلی تفریحوں اور تفریحی مقامات پر موجود بند مقامات، خریداری کے دوران ریسٹورنٹ میں یہ اقدامات اٹھائے جائیں۔ مقیم شہریوں اور غیر ملکیوں سے کہا گیا کہ وہ معاشرتی فاصلے کا احترام کریں اور کھانسی، بخار یا سانس لینے میں دشواری کی علامات ظاہر ہونے پر ٹول فری نمبر 937 پر رابطہ کریں۔ تارکین کی ترسیل زر میں 18% اضافہ۔ سعودی عرب میں مئی میں تارکین وطن کے پیسے بھیجنے میں 11.8 ارب ریال کا اضافہ دیکھنے میں آیا ہے۔ سعودی عربین مانیٹری اتھارٹی نے بتایا کہ مئی 2019 کے مقابلے میں مئی 2020 کے دوران تارکین کے ترسیل زر میں 11.83 ارب ریال کا اضافہ ریکارڈ کیا گیا ہے۔ اخبار 24 نے منگل کو ساما کے جاری کردہ اعداد و شمار کے حوالے سے بتایا کہ غیر ملکیوں نے اپریل 2020 کے مقابلے میں مئی 2020 کے دوران 2.04 ارب ریال زیادہ بھیجے۔ اپریل کے مقابلے میں مئی میں پیسے بھیجنے کی 21% زیادہ تعداد تھی۔ پاکستان کی اور انڈیا کی خصوصی پروازوں سے خبر شامل کرتے ہیں اور آپ کو بتاتے چلیں کہ اس وقت پاکستان کی جو آج 8 اور خصوصی پروازیں چلائی جائیں گی۔ آپ کو پروازوں کی تفصیل میں لیے چلتے ہیں۔ آپ کو بتاتے چلیں کہ جدہ سے آج کون کون سی فلائٹس روانہ ہوں گی۔ سب سے پہلے آپ کو بتاتے چلیں آج جدہ سے 4 فلائٹس جدہ سے روانہ ہوں گی۔ پہلی فلائٹ PK 9746 جدہ سے سیالکوٹ کے لیے روانہ ہوگی اور دوسری فلائٹ PK 740 جدہ سے ملتان کے لیے روانہ ہوگی اور تیسری فلائٹ PK 9740 یہ بھی جدہ سے ملتان کے لیے روانہ ہوگی۔ اس کے علاوہ جدہ سے لاہور کے لیے بھی ایک فلائٹ ہے جو یہاں سے روانہ ہوگی۔ پہلی فلائٹ وہ شام 12 بجے رات 12:45 پر جو کہ 7:45 بجے پاکستان کے وقت کے مطابق پہنچے گی۔ دوسری فلائٹ دوپہر 3:30 بجے، پھر شام 5 بجے اور جو جدہ سے لاہور کی آخری فلائٹ ہے وہ 7 بجے روانہ ہوگی۔ اور اگلے شہر آپ کو بتاتے چلیں کہ جو آج ریاض سے ملتان کے لیے ایک فلائٹ ہے اور ریاض سے اسلام آباد کے لیے ایک فلائٹ ہے۔ PK 9730 ریاض سے ملتان کے لیے روانہ ہوگی اور PK 754 ریاض سے اسلام آباد کے لیے خصوصی پرواز جائے گی۔ ان فلائٹس کی ٹکٹ آپ خود سے بک کر سکتے ہیں، جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں اپنی سکرین پر بھی۔ یہ اسکیجول آپ اس وقت PIA کی جو اس کی آفیشیل ویب سائٹ ہے اس سے دیکھ رہے ہیں۔ اگلی آپ کو بتاتے چلیں دمام سے آج 2 پروازیں روانہ ہوں گی، ایک دمام سے لاہور کے لیے اور دوسری دمام سے اسلام آباد کے لیے۔ پہلی فلائٹ PK 9248 وہ دوپہر 1:30 بجے اور دوسری PK 9246 دمام سے اسلام آباد کے لیے شام 3 بجے روانہ ہوگی اور جو آخری فلائٹ جہاں سے جائے گی وہ ہوگی مدینہ سے ملتان کے لیے PK 9716 اور یہ فلائٹ شام 7 بجے روانہ ہوگی۔ ان تمام فلائٹس کا اسکیجول جیسا کہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ آن ٹائم ہے اور یہ تمام فلائٹس آج کے دن روانہ ہوں گی پاکستان کے لیے۔ انڈیا کی پروازوں سے متعلق خبر شامل کرتے ہیں۔ انڈیا کی جو وندے بھارت مشن 4 ہے وہ 1 جولائی سے شروع ہو چکا، لیکن آپ کو بتاتے چلیں 1 جولائی سے لے کر وہ 3 جولائی تک کوئی فلائٹس سعودی عرب سے انڈیا کے لیے اویلیبل نہیں ہیں۔ 3 جولائی سے فلائٹس شروع ہوں گی جو یہاں سے روانہ ہوں گی۔ لیکن ایک جو بڑی خبر ہے آپ کو بتاتے چلیں کہ آج دوبارہ سے جو انڈین ایویشن منسٹر ہیں ان کا کہنا تھا کہ ان کا آلموسٹ ڈیسائیڈ ہو گیا ہے کہ 15 جولائی کے بعد انڈیا کی انٹرنیشنل پروازیں بحال ہونے والی ہیں۔ کرونا کے 4000 سے زائد کیسز، 50 ہلاکتیں۔ سعودی عرب میں کرونا وائرس کے مزید 4387 کیسز کی تصدیق ہونے کے بعد کووڈ-19 کے مجموعی مریضوں کی تعداد 1,90,823 تک پہنچ چکی۔ وزارت صحت کی جانب سے منعقدہ پریس کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے ترجمان صحت ڈاکٹر محمد العبدالعالی نے کہا کہ گزشتہ 24 گھنٹے کے دوران کووڈ-19 وائرس سے مزید 50 افراد جان کی بازی ہار کے۔ اب تک مجموعی ہلاکتیں 1649 ہو گئی ہیں۔ کرونا وائرس میں مبتلا 3648 مریض صحت یاب ہوئے، جس کے بعد اب تک اس وبائی مرض سے شفایاب ہونے والوں کی مجموعی تعداد 1,30,766 ہو گئی ہے۔ سعودی اسٹاک مارکیٹ میں عید الاضحیٰ کی تعطیلات۔ سعودی عرب کی اسٹاک مارکیٹ میں عید الاضحیٰ کی چھٹیوں کا اعلان کر دیا گیا۔
سعودی مالیاتی منڈی تداول نے کہا کہ اس سال عید الاضحیٰ کی تعطیلات منگل 28 جولائی کو ڈیوٹی کے بعد شروع ہوں گی۔ منگل کو بیان میں بتایا گیا کہ ام القریٰ کیلنڈر کے لحاظ سے منگل 28 جولائی 7 ذی الحج ڈیوٹی کا آخری دن ہوگا، اس کے بعد عید الاضحیٰ کی چھٹیوں کا آغاز ہو جائے گا۔ تداول کا کہنا ہے کہ ام القریٰ کیلنڈر کے لحاظ سے بدھ 5 اگست 15 ذی الحج کو تداول مارکیٹ دوبارہ کھل جائے گی۔ جڑواں بھائیوں کا خودکار سینیٹائزر روبوٹ۔ سعودی عرب میں جڑواں بھائیوں نے خودکار سینیٹائزر روبوٹ تیار کیا ہے۔ العربیہ نیٹ کے مطابق دونوں بھائیوں عماد اور معاذ العمودی کی عمر 14 برس سے زیادہ نہیں۔ دونوں نے ملائیشیا میں ذہنی حساب کے مقابلے بین الاقوامی مقابلے میں مسلسل 2 مرتبہ پہلی پوزیشن حاصل کی تھی۔ کرونا کے دنوں میں ہاؤس آئسولیشن کے دوران ملنے والے وقت سے فائدہ اٹھاتے ہوئے انہوں نے خودکار سینیٹائزر روبوٹ تیار کیا ہے۔ ہنڈی کا غیر قانونی کاروبار کرنے والے غیر ملکی گرفتار۔ سعودی عرب میں ریاض پولیس نے ہنڈی کا کاروبار کرنے والے بنگلہ دیشی گروہ کو گرفتار کیا ہے۔ غیر قانونی طریقے سے ہم وطنوں سے رقمیں جمع کر کے بیرون ملک سمگل کر رہے تھے۔ اخبار 24 کے مطابق وزارت داخلہ نے سنیپ چیٹ کے اکاؤنٹ پر بیان میں واضح کیا کہ بنگلہ دیشی دارالحکومت ریاض کے الدیرہ محلے میں ایک فلیٹ کرائے پر حاصل کیے ہوئے تھے۔ یہ محلہ ریاض کے الدیرہ محلے میں ایک فلیٹ پہ وہاں پر واقع تھا، جہاں بنگلہ دیش کے علاوہ برصغیر کے دیگر ملکوں کے باشندے بھی آباد ہیں۔ بنگلہ دیشی فلیٹ کو ہنڈی کے کاروبار کے اڈے کے طور پر استعمال کر رہے تھے اور خاصی فیس کے بدلے رقمیں ان کے گھر پہنچا دیتے تھے۔ وزارت داخلہ کا کہنا ہے کہ ریاض پولیس نے مصدقہ معلومات ملنے پر بنگلہ دیشیوں کے ٹھکانے پر چھاپہ مارا، جہاں سے ہنڈی کا کاروبار کرنے والوں کو گرفتار کر کے ان کے قبضے سے 2,09,000 ریال برآمد کر لیے۔ مکہ اور مدینہ میں گرد آلود ہوا حد نگاہ متاثر ہونے کا امکان۔ محکمہ موسمیات نے مدینہ منورہ میں موسم کی پیشگوئی کرتے ہوئے کہا کہ صبح 9 سے شام 8 بجے تک تیز ہوا چلے گی، جس کے باعث دھول اڑنے کا خدشہ ہے۔ گرد آلود ہوا کی وجہ سے حد نگاہ متاثر ہونے کا امکان ہے۔ یہ صورتحال مدینہ کے علاوہ الحناکیہ، العلا اور المہد میں بھی ہوگی۔ یہ تھا ہمارا آج کا نیوز بلیٹن۔ مزید سعودی خبروں کے لیے ہمارے چینل کے ساتھ بنے رہیے گا۔ آپ کے قیمتی وقت کا شکریہ۔ السلام علیکم۔